السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو علم دین اور خانوادہ قادریہ کی جانب سے 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ آج تاریخ 26 اکتوبر 2003۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ہم سبھی مسلمانوں کو اپنے پناہ میں رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ناظرین، اکثر زیادہ تر گھروں میں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ کئی حضرات مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نیاز نہ کر سکے تو کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ نیاز جو ہے ہم سرکار غوث اعظم کی شان و یاد میں عقیدے سے کرتے ہیں، یہ کوئی فرائض نہیں ہے، نہ واجبات میں ہے۔ یہ ایک ایصال ثواب کی طرح ہے، ایصال ثواب ہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم توفتاً نظرتاً جو بھی ہماری حیثیت کے مطابق ہے ہم اسے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ہمیں اپنی رحمت سے اور نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن جو حضرات نیاز نہ کر سکے ہوں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیگے بنائیں نیاز میں، بالکل نہیں۔ اگر ہماری حیثیت نہیں ہے تو ہم تھوڑی سی جو گھر میں ہم بناتے ہیں جو بھی کھانا اسی پہ ہم فاتحہ دے دیں، بس ایک بار الحمد شریف اور قل هو اللہ احد ایک بار یا 3 بار جتنا زیادہ پڑھ سکیں، اور اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں غلطیوں سے معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کریں اور ان کے وسیلے سے پھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں، یوں کہیں کہ میں نے پیش کیا، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو دعائیں مانگنی ہے مانگ لیں، یہ فاتحہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بڑی بڑی دیگیں بنانا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں اسی پہ بھی فاتحہ دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ نیاز میں ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیجیے، انوائٹ کیجیے یا ان تک پہنچائیے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم نیاز جو بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں، بنانی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ہر جگہ یہ معمول ہے تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہزاروں روپئے جب ہم سے وہ نیاز بناتے ہیں تو اس سے ہم میڈیکلی مدد کسی کی کر دیں یا ایجوکیشنلی مدد کر دیں، یعنی ایجوکیشن پڑھائی اگر کسی کی فیس وغیرہ وہ بھر دیں، کسی کا کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو وہ کروا دے غوث اعظم کے نام پر، تو یہ ایسا ثواب جاریہ ہے جو آخرت تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ نیاز نہ کریں، نیاز بالکل کریں، لیکن ایک میرا مشورہ ہے کہ بڑی بڑی نیازیں کرنی ہے اس سے چھوٹی نیاز کر لیں، اور باقی جو پیسہ ہے جیسے کہ ہم نے ایک دیگ کا پیسہ نکالا ہے تو وہاں پر ایک جو ہے وہ چھوٹا سا برتن میں نیاز بنا لیں، اور باقی پیسہ جو بچتا ہے وہ ہم ان ضرورت مندوں کے لیے اس کو استعمال میں لائیں، کیونکہ یہی مشن غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث اعظم کا مشن ہی یہ تھا، اور اسی مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے غوث اعظم کے وسیلے سے ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، ہماری چھوٹی بڑی بیماریاں، آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں، تنگدستیاں، رنج و علم سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہر وبا اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ غازہ کے مسلمانوں پر
رحم و کرم فرمائے اور اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن اور شانتی عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں روزیاں عطا فرمائے، ہمارے اولادوں میں برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں ہر بیماری نظر بد سے، ہر سفلی علم اور جادو ٹونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے وسیلے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے جس نے میرا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی، یعنی ایسا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتا ہوں، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس طریقے سے جس نے بھی دعا مانگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں آج کی رات جو ہے بڑھ چڑھ کے عبادت بھی کرنی ہے، اور خصوصاً درود پاک کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، نوافل کثرت سے پڑھیں، اور غوث اعظم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں اس کا ثواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔